کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کان دیے ہیں تو وہ کچھ سنے گا بھی، اللہ نے اسے آنکھیں دی ہیں تو وہ کچھ دیکھے گا بھی، رب تعالیٰ نے اسے زبان دی ہے تو وہ کچھ بولے گا بھی، اللہ نے اسے ذہن دیا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ سوچے گا بھی۔ اگر وجود کے اعضاء اپنا کام صحیح طریقے سے کریں گے تو اجر پائیں گے، ورنہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ آنکھوں سے بھی سوال ہوگا، کانوں سے بھی سوال ہوگا، زبان اور دل سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں صبح قیامت ان سے سوال جواب کیا جائے گا۔ یہ اعضاء جتنے ہیں یہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ میرے رب کریم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم پہ ضروری قرار دے کے پتہ ہے ہمارے اعضاء کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ اس نے کہا تم اس طرح کیا کرو، جب دیکھا کرو نا تو محبوب کے جلوے دیکھنے کی کوشش کرو، اور جب تمہارا سننے کو دل کرے تو مدینے والے کی بات سنا کرو، اور جب تمہارا بولنے کو دل کرے تو پھر میرے محبوب کی نعت پر بات کرو۔ یہ اپنے اعضاء کو اس کام لگاؤ، یہ تمہاری محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں یہ چیزیں تمہارے لیے دلیل بن جائیں گی، یہ ایک نمونہ بن جائیں گی کہ حضور سے پیار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر میری اور آپ کی نعت کا، تعریف کا محتاج نہیں۔ کیوں کہ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ تو جن کے ذکر کو اللہ نے بلندی دے دی ہے اس پر کوئی شاعر نعت نہ بھی لکھے، کوئی اچھا نعت خواہ نعت نہ بھی پڑھے معاذ اللہ، کوئی مجمع نعت سننے نہ بھی آئے، تو حضور کا ذکر تو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ جب شعر حضور کی تعریف میں لکھا جاتا ہے تو شعر لکھنے والا اپنا کلام سنوار لیتا ہے، اور جب محفل نعت میں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں حضور کے نام پہ بیٹھتے ہیں، وہ کسی سیاسی جلسے کے لیے جمع نہیں ہوتے، وہ اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے احتجاج کرنے جمع نہیں ہوتے، وہ حضور کی میلاد کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ خلاق عالم کے فرشتے تو گواہی دیتے ہوں گے نا، یا اللہ دیکھ کے آئے ہیں ہم، وہ تیرے محبوب کے لیے جمع ہوئے تھے۔ نعت خانوں کیا کمال ہو جائے اگر ہم نعت خوانی کے ساتھ مخلص ہو جائیں، تمہیں پتہ چل جائے گا جب صبح قیامت تمہاری اس نعت خوانی کا وزن ہوگا، تمہیں مزہ آ جائے گا۔ سب سے آگے آگے حسان بن ثابت ہوں گے، اور پھر یہ نعت خوانوں کی پوری لائن حضور کی بارگاہ میں جائے گی۔ تم اپنے آپ کو کیوں کمزور کرتے ہو؟ چند ہزار پہ بیچ کے میری ملت کے نعت خانوں میں لا شریف آ گیا۔ نعت کے حسن کو سمجھو تو صحیح یارو، سب سے آگے نعت خانوں کی لائن میں حضرت حسان بن ثابت ہوں گے، اور قیامت تک جو حضور کی نعت پڑھنے والا ہوگا وہ سارے اس لائن میں ہوں گے۔ تمہیں پتہ ہے اس لائن میں کون کون ہوگا؟ ملا عبد الرحمن جامی بھی ہوں گے، سعدی شیرازی بھی ہوں گے۔ اس لائن کے اندر چلتے چلتے تمہیں ڈاکٹر علامہ اقبال بھی ملیں گے، تمہیں یہاں امام احمد رضا فاضل بریلوی بھی ملیں گے، تمہیں کہیں اسی طرز میں کلام کرتے نعت پڑھتے اعظم چشتی مرحوم بھی ملیں گے، محمد علی ظہوری بھی ملیں گے، تمہیں اس میں نعت پڑھتے پڑھتے کئی لوگ ملیں گے۔ کتنے نصیبوں والے ہو، اس لائن میں جاؤ گے جس لائن میں رسول اللہ کے غلام لگے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ تیری زبان حضور کے لیے، حضور کے لیے، یہ اللہ نے بنائی ہے اپنے ذکر کے لیے، محبوب کریم کی نعت کے لیے۔ تو کیا کریں؟ اور یار سارا دن اس نے باتیں تو کرنی ہیں، اللہ جانتا ہے یہ باتیں کرنے کا دور ہے، چپ نہیں بیٹھتے۔ بعض لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ چل یار کوئی 10 منٹ چپ بھی کر جا، کوئی ہمیں بھی موقع دے تھوڑا سا بولنے کا، اور کوئی تو تھوڑی سی سن بھی لے کسی کی، کہنا پڑتا ہے۔ اتنی جو باتیں کرتے ہو، اتنی جو خوش آمدیں کرتے ہو، تو اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر۔ بات شادی کو ہو تو حضور کا ذکر چھیڑ دو کہ نبی پاک کا شادی کا طریقہ کیا ہے، حضور نے یہاں کیا ہمارے لیے طریقہ مبارکہ چھوڑا ہے۔ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، تو
اگر ذکر بچے کے عقیقے کا ہو تو دیکھ لو حضور نے ہمارے لیے کیا سنت چھوڑی ہے. اگر یہاں موقع تجارت کا ہو تو دیکھ لو نبی پاک نے تجارت کے معاملے میں کیا احکامات دیے ہیں. اگر موقع ہو زندگی میں آزمائش کا تو پھر بھی دیکھ لو حضور کا کیا یہاں ہمارے لیے طرز حیات ہے. اور اگر موقع ہو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا تو پھر بھی دیکھو کہ حضور کے نقوش راہ کیا ہیں. بس اپنے آپ کو ہر وقت حضور کے خیال میں گم کر لو. فاضل بریلوی کا مشورہ ہے، وہ کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، ورنہ تو ٹھوکریں ہیں زمانے کی. لوگوں کی تعریف کتنی کو کرو گے، کتنی کو تھکا دیں گے تمہاری زبانیں. حضور کی تعریف کرو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، حضور کے دروازے پہ آؤ، نبی پاک کی تعریف کرو اور پھر حضور کی تعریف سنیں. میں بڑے درد کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ ایک بات عرض کروں. میلاد کی محفلوں میں غریب لوگ رہ گئے. وہ امیرو، تم سیاسی جلسوں میں بڑے شوق سے جاتے ہو، تمہاری پجارو بھی جاتی ہے، اس پر کسی سیاستدان کا فوٹو بھی لگاتے ہو، جھنڈا بھی لگاتے ہو، بڑے خرچے کرتے ہو، جیبوں سے پیسے لگاتے ہو. کیا عجیب تمہاری منطق ہے. جس محبوب کے صدقے رب نے تمہیں سارا کچھ دیا ہے، اس محبوب کریم علیہ السلام کی محفل آئے تو وہ غریبوں کے حصے میں آتی ہے، وہ کمزوروں کے حصے میں آتی ہے، اور تم جا کر کے چرچے کرتے ہو ان کے. یاد رکھنا، سمجھ لینا، دنیا کا سب سے خوش قسمت شخص وہ ہوتا ہے جسے اللہ اپنے محبوب کی غلامی کے لیے پسند فرما لیتا ہے. یار اس طرف حضور کا ذکر سنو، ذوق سے نعت سنی جائے. نعت نہ پڑھنے سے زیادہ سننے سے تعلق رکھتی ہے. نعت خاں اللہ کے فضل سے بڑے ہیں. ہمارے اس شہر میں بڑے بڑے اچھے نعت خاں آپ کو مل جائیں گے، بڑے ہیں لیکن نعت سننے والے. چلیں ناراض کسی نے ہونا ہے تو وہ ہو جائے. جو بڑی بڑی محفلیں کرانے والے لوگ ہیں ان میں سے بھی اکثر احباب ایسے ہیں جنہیں محفل کرانی آتی ہے، نعت سننی نہیں آتی. محفل کرانا اور ہے، نعت سننا، یہ سننا ایک کمال ہے. اب میں جو اگلی بات کروں گا وہ شاید آپ کے لیے اور زیادہ خوشی کا باعث بنے. نعت پڑھتے صحابہ تھے، سنتے مدینے والے محبوب. آپ سننے کا درجہ تو دیکھیں نا، کتنا معاملہ منفرد ہے. حضور کے ذکر کو سننا، نبی پاک کی بات کو. یہ منافقوں کا طریقہ تھا کہ حضور کی بات جب ہوتی تھی، نبی پاک جب بات کرتے تھے تو وہ کھیل کود میں لگ جاتے تھے. حضور کی بات نہ سنتے، سننے نہ دیتے تاکہ کسی پہ اثر نہ ہو جائے. مومن کیا کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہاں بھی سبق پڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ. ابھی تازی باتیں چھڑی ہیں نبی پاک کی عرش پہ. ابھی فرشتوں نے نیا کلام چھیڑا ہے حضور کا. کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام. وہاں حضور کا ذکر چھڑا ہوا ہے اور یہاں تو دھوم مچی ہوئی ہے، غلاموں نے مچائی ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام. بس کان جدھر بھی لگا یہ تیری ہی داستان ہے. میں عرض کروں، ادھر دیکھو میری ملت کے جوانوں، ہماری زندگیاں کمزور ہیں، ہمارے ذمے بڑے سارے حقوق ہیں. بوڑھے ماں باپ کے جھریوں والے چہرے ہمیں بڑا پریشان کرتے ہیں. کئی گھروں میں بہنیں ہیں، وہ آتے جاتے ان کے دوپٹے کا وقار برقرار رہے، یہ ہمارے دلوں میں خواہشات چمکتی ہیں. بیٹی چھوٹی سی بھی آنگن میں دوڑ رہی ہو تو باپ نہ چھوٹی بیٹی دیکھ کے بھی کہتا ہے اللہ نصیبہ اچھا کر دو، اللہ اس پہ رحمت کرنا. اسے زمانے کی ہمارے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں. ان ڈیوٹیوں کے لیے نا ہم اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں. کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے. اس رستے میں نا ہمارا کئی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. کچھ ہم سے اپنے قصیدے پڑھواتے ہیں، کچھ تعریفیں کرواتے ہیں، کئی جھوٹ بلواتے ہیں. کئی کہتے ہیں تو یہ والا کام کر پھر نوکری مل جائے گی. کئی کہتے ہیں تو میرے، یہ جھوٹے ہیں سارے.
کہ جھوٹی تعریف کرائیں گے، تیری زبان کو دھوکے کا عادی کر دیں گے، یہ تجھے پتلی کا تماشا بنا دیں گے، ریموٹ کنٹرول بنا دیں گے۔ یہ دنیا تھکا مارتی ہے، یہ اتنا دیتے نہیں جتنا پریشان کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ ساری چیزیں دھوکہ ہیں۔ دنیا میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کی تعریف کرو نا تو دنیا بھی آخری حد تک ملتی ہے، اور آخرت میں تو خدا پھر فضل ہی بڑا فرمائے گا۔ اور وہ دروازہ ہے مدینے والے محبوب کا، وہ نبی کریم کا دروازہ ہے۔ حضور کی جو تعریف ہے نا، جو نبی پاک کی چوکھٹ کی تعریف کرنے والے ہیں، حضور کے دروازے کی جو تعریف کرنے والے ہیں نبی پاک کی، ان میں سادے سادے لوگ بھی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ زیادہ سریلا نعت خواں کون ہے، مجھے نہیں پتا آج کل زیادہ ریٹ کس کا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن ایک بوڑھی سی اماں مدینہ شریف میں، سادی بالکل اور ان پڑھ بھی جملے پنجابی کے بھی ٹھیک نہیں ادا کرنے آتے۔ میں حضور کی بارگاہ کی حاضری دے کے آ رہا تھا تو بالکل باہر نا مسجد نبوی شریف کے جنگلے سے باہر نکل کے وہ بوڑھی اماں، سادے سے کپڑے، پنجاب کی تھی، کسی گاؤں کی تھی، اور عمر بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کے سادے سے جملے، وہ دور بیٹھ کے نا، چونکہ قریب تو خواتین کا آنا درست ہے بھی نہیں اور وہ آنے بھی نہیں دیتے، پیچھے باہر ہم نکلے بازار میں تو وہاں نہ شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی، بچے نے وقت دیا ہوگا کہ اماں تو یہاں بیٹھ جانا تو میں آ جاؤں گا، تو وہاں بیٹھی تھی۔ چلیں، میں نے بھی بہت سارے نعتیں سنی ہیں الحمدللہ، سنتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں، پر اس بوڑھی اماں کے نا دو جملے، دو فکرے، پھٹ گیا میرا کلیجہ، اور کئی دن میں روتا رہا۔ وہ اپنے لب و لہجے میں نا، اپنے انداز میں، سادے کپڑے اس کے اور سادہ پرانا دوپٹہ، اور زمین پہ اسی طرح بیٹھی تھی جس طرح غریب لوگ بیٹھ جاتے ہیں روٹی کھانے کے لیے، مزدور بیٹھ جاتے ہیں۔ پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ نعت کیا پڑھ رہی تھی؟ کیا اس کا انداز تھا نعت پڑھنے کا؟ وہ کبھی دیہاتوں میں سادی عورتیں جس طرح بات کرتی تھی، ہماری بوڑھی مائیں اس طرح وہ بات کر رہی تھی، اور اشارے کر کے نا مدینے کے در و دیوار کی طرف اپنا مزہ پورا کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی ویکھو نہیں ویکھو، اس کا لہجہ ہے، ادھار لے کے بات کر رہا ہوں، اس کا لہجہ ہے، اس کی بات ہے، اور شعر میں وزن کیسا ہے اور جملے کی ترتیب کیسی ہے یہ شاعر بتائیں گے۔ مجھے تو لطف آیا تھا تو میں بات آگے نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہی ہے اور وہ مطلب عوام کو متوجہ نہیں کر رہی، وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، اکیلی بیٹھی ہے، اپنا ذوق پورا کر رہی ہے، اور لگتا ہے کہ وہ نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے نا وہ حور و غلمان کو متوجہ کر کے کہہ رہی ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تھوڑی دیر اتنا روتی ہے کہ آواز بھار آتی ہے اس کی، پھر دوبارہ بات شروع کرتی ہے، پھر اپنے پلو سے آنسو پوچھتی، کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے ویکھو نی ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، میرے جے گندے مندے بھی در تے بلائے سوں۔ اب ویکھو نہیں ویکھو، ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، اب میرے جے گندے مندے بھی در تے بلائے سوں۔ تھوڑا چاچ جانا چاہیے حضور سے پیار کرنے کا، تھوڑا نا چاچ جانا چاہیے، تھوڑا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مہنگی محفل کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ذرا ذوق کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میرے پاس نا، میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن کم از کم 100 مجھے روز پیغام ملتے ہوں گے کہ پیر صاحب ٹائم چاہیے، پیر صاحب ٹائم۔ اب تو میں کئی دفعہ اتنا مجبور ہو جاتا ہوں کہ سوچتا ہوں یار میں چھوٹا آدمی ہوں، یہ مثلاً کیا کس حد تک انسان جو ہے وہ چلے گا۔ فجر کے بعد میں نے بیان کیا، زور سے پہلے میں نے بیان کیا، زور کے بعد میں نے بیان کیا، ابھی بھی میں بیان کر رہا ہوں، پر میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، میری تے محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ ہے بڑا مزیدار کام۔ بڑے لوگ ٹائم لینے آتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کہتے ہیں انٹرنیشنل ہماری محفل ہے، انٹرنیشنل محفل ہے، فلانا بھی آیا، فلانا بھی آیا، فلانا بھی آیا، اتنے عمرے کے ٹکٹ، اپنا اپنا ذوق ہے۔ یہ بھی اچھے لوگ ہیں، کمال بات ہے۔ ایک دور سے جنوبی پنجاب سے بوڑھے بابا جی آئے، ان کو نہیں زیادہ، یہ بڑے سلیقے سے لوگ آتے ہیں، سفارشی رکے بھی لے آتے ہیں، اور بھی بڑی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، کس اینگل سے جائیں گے تو کام بنے گا، سارا سلیقہ آتا ہے۔ لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ
لگا جدوں میدان ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدھائے، کسے نے لوٹ لی علم دی دولت کوئی میر فقیر بنائے، آزم ویخ مقدر ساڈا اسی عشق خرید لے آئے، تے کسے دے سر تے تاج امامت اس علم پڑھاون سکھے ہے، تے کسے نے پہنے فقر دا چوغا انہیں زہد کماون سکھے ہے، آزم ویخ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھے ہے۔ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ وہ بڑے لوگ آتے ہیں، میں آپ کو جو بات جہاں آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں وہاں آئیے گا۔ ایک سادے سے بزرگ سے، سیدھے سادے تھے، کندھے پہ رومال رکھا، جمعے والے دن میں گزر رہا تھا تو میرے کان میں ہلکی ہلکی بات، پریشرائز کر کے نہیں، کہنے لگے پیر صاحب جدوں بھی ٹائم ہوئے نا، مہینے نو، چون نو، چھیاں نو، سال نو، دو نو، یہ انداز ہے، جدوں بھی ٹائم ہوئے نا تے ایک چھوٹی جی محفل کرنی، میں ماڑا بندہ جے، تھوڑی جی میری تنخواہ ہے، میں کمیٹی پائی یار مہینے پیسے رکھنا، جدوں تھوڑے کٹھے ہو جان تے سونے دا میلاد کردہ۔ بڑی بڑی میں نے تقریریں سنی ہیں، بڑے بڑے باز سنے ہیں، حضور کی محبت پہ کلام سنے ہیں، مزہ آ جاتا ہے، لیکن یہ بھی کلام تھا حضور کی محبت کا۔ میں نے پلٹ کے نہ سر سے لے کر پیر تک وہ بابا دیکھا، اس کے نقش و نگار دیکھے، اس کے لبوں کی سادگی دیکھی، اس کا لہجہ دیکھ کے میں نے کہا چاچا جی تسی ٹائم چھڑو، دسو جلسہ کدن کرنا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں محبت ضروری ہے، پیار ضروری ہے، یہاں وفا دیکھی جاتی ہے، یہاں دل کا جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ بارگاہ رسالت مآب میں نہ لفظوں کے تراشے، نہ تیری آواز کا ترنم، نہ تیرا جھومنا، نہ تیرا تڑپ آنا، نہ تیرا محفل میں سچا جھوٹا وجد کرنا، ان میں سے کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ وہاں تو دیکھا جاتا ہے تیرے سینے میں میرے محبوب کی محبت کتنی ہے، اور وہ محبت ہونا ضروری ہے، وہ محبت ہونا ضروری ہے، قریب ہونا بھی ضروری نہیں، وہ محبت ہونا ضروری ہے، سامنے ہونا بھی ضروری نہیں۔ محبت تگڑی ہو، خالص ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کے چاہا جائے، اگر غلام حضور تک نہ بھی نہ پہنچ سکے تو نبی پاک مولا علی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو جبہ دے کے کہتے ہیں جا کے میرے اویس کرنی کو پہنچا دینا۔ جو چیز ضروری ہے اس پر توجہ دیں، اپنے سارے وجود کو حضور کی محبت میں ڈھال لیں، نبی کریم سے پیار کریں، اور اپنی روزمرہ کے معاملات میں ہر جگہ آپ صرف طلاق کا مسئلہ ہی جا کے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ صرف یہی پوچھتے ہیں کہ جناب وہ فلانی چیز جو ہے وہ ہم نے ناراض نہیں ہونا، یعنی ہر مرد نے یاد کر لیا ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں، تو میں کہتا ہوں اس کے علاوہ بھی بڑا کچھ جائز ہے، کہ صرف یہی آپ کو ایک مسئلہ آتا ہے کہ شریعت میں 4 شادیاں جائز ہیں، اور بھی بڑا کچھ جائز ہے وہ آپ نہیں کرتے۔ مولانا سے ہر بات پوچھو، ان سے پوچھو مولانا دکان ڈالنے لگا میرے مدینے والے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی ذکر رسول ہے۔ آپ اپنے علامہ صاحب سے، خطیب صاحب سے پوچھیں کہ رب نے مجھے بیٹا دیا ہے، نام کس طرح رکھوں، میں اس کے سار کے بال کس طرح اترواؤں، عقیقہ کس طرح کروں، مجھے بتائیں۔ یہ بھی تو حضور کی سنت ہے، یہ بھی تو ذکر رسول ہے۔ آپ کو میرے بھائی کل والے دن اگر حضور کی نعت یاد آ رہی ہے تو بیٹے کی مہندی والے دن کیوں حضور کی یاد نہیں آتی؟ ہر مقام پر نبی پاک کا تذکرہ، اور شوق سے اور ذوق سے اور تڑپ سے اور کیفیت کے ساتھ، خالی نعرے نہیں۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بندے کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے، لفظ ساتھ نہ بھی دیں اس کا وجود بتاتا ہے کہ اسے پیار ہو گیا حضور سے، اس کی طبیعت بتاتی ہے۔ آپ دیکھیے ہمیں کتابوں میں ملتا ہے سیاستہ کی صحیح روایات میں کہ یہودیوں کا ایک بچہ تھا، وہ چھوٹا بچہ تھا، وہ کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، بس آ کے نا حضور کے سامنے کھڑا ہو جاتا، اور شارحین کہتے ہیں زیادہ پتہ وہ ڈیوٹی کیا کرتا تھا، بس محبوب کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا، بس دیر تک نا حضور کو دیکھتا رہتا۔ نبی کریم کبھی کبھی کوئی کام بتاتے تو کر آتا، یہودی کا بیٹا تھا، پیار ہو گیا اسے نبی پاک سے۔ آپ کے بیٹے کو بھی ہو سکتا ہے، میرے بیٹے کو بھی ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ابا سے حضور کی نعت سنیں۔
اس نے اپنے ابا سے دولت کی تعریف سنی تو اسے دولت سے پیار ہو گیا. اس نے اپنے ابا سے سنی نا بات کہ فلانے کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو پیسے بڑے کما رہا ہے، فلانے کا بیٹا کاروباری ہے تو آگے بڑا گزر گیا. جو سنا سو اس کے دل میں آ گیا. اگر یہ سنے گا تو حضور کا پیار بھی آ جائے گا. وہ نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے، حضور کی زیارت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے یہودی کا بیٹا. میرے محبوب بڑے کریم ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو عرض کرتا ہوں، حضور بڑا ہی اجر عطا کرتے ہیں. وہ یہودی کا بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، قربان جائیں. ایک دن نظر نہیں آیا تو حضور فرمانے لگے چلو نا تیمارداری کرنے چلے. حضور تیمارداری کرنے کیسے نصیب ہیں، کیسی خوش بختیاں ہیں. سرکار سرانے بیٹھے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کرم فرما رہے ہیں. حضور کی وہ محبت دیکھی نا تو وہ غریب یہودی، اسے پتا تھا سرداروں کے طریقے کیا ہیں، اسے پتا تھا چودھریوں کے سلیقے کیا ہیں. اسے خبر تھی کہ خان ہو تو ان کے مہمان بھی کوئی خان ہی ہوتے ہیں. انہیں خبر تھی کہ عام لوگوں کا طرز حیات کیا ہے. لیکن وہ سمجھ گیا کہ میرے جیسے غریب کے بچے کی تیمارداری کرنے جو آئیں وہ دنیا دار نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا اس چھوٹے بچے سے بات کر رہے ہیں. ادھر دیکھنا میری طرف، چھوٹے بچے سے. اب میں نے جو بات کہنی ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئی تو بات ٹھیک ہے. پیار نبی پاک سے خالص کرنا، انشاءاللہ رسول پاک تیمارداریاں فرمائیں گے، کرم نوازیاں فرمائیں گے. پیار خالص کرنا، نیرا نعرہ نہ لگانا، صرف تقریر میں بات نہ رہے، نکابت خطابت اور یہ مائک کی حد تک چیزیں نہ رہ جائیں، کوئی اس کا عملی ثبوت بھی ہمارے سامنے آئے. حضور اس بچے سے بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کلمہ نہیں پڑھ لیتا. قربان جائیں. کسی کو ابا نے کلمہ پڑھایا، کسی کو اماں نے پڑھایا، کسی کو مفتی صاحب، پیر صاحب، علامہ صاحب، صوفی صاحب، درویش نے پڑھایا. اس کے بھی تو ذرا نصیب دیکھو نا، کلمہ نہیں پڑھ لیتا. تو اس بچے نے نا نظروں ہی نظروں میں اپنے باپ کی طرف دیکھا. پڑھ لوں کلمہ، نظروں ہی نظروں میں پوچھ رہا ہے. تو والد کو بھی پتا تھا نا کہ یہ کون ہے، ایسے تھوڑی کوئی آ جاتا ہے تیمارداری کرنے. بڑے پیارے ہوتے ہیں بچے ماں باپ کو. تو باپ نے آگے بڑھ کے اس بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر جس طرح یہ کہتے ہیں نا ویسے ہی کر لے. آپ پیار تو خالص کریں نبی پاک سے. حضور نے کلمہ پڑھایا، وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی. بڑا نصیبہ والا تھا جس کا جنازہ بھی مدینے والے محبوب نے پڑھا، جس پر کرم نوازیاں بھی حضور نے فرمائی. میرے بھائی حضور کے ساتھ پیار ہو. اپنے گجرانوالہ میں ایک دن سفر کر رہا تھا تو روڈ سے نیچے اترا ہوں، بالکل عین فجر کے بعد مجھے کہیں دور جانا تھا. تو سامنے نا بڑا سارا لکھا ہوا تھا، کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے؟ وہ پڑھا، میں نے پڑھا تو میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، یعنی جاری ہو گیا. جس نے لکھا ہے اللہ اسے جزا عطا کرے، جس نے لکھا ہے اللہ اسے. یہ مسجد میں کسی جگہ نکلتے وقت، آتے وقت، جاتے وقت، دکان پہ آپ درود شریف لکھ دیتے ہیں نا، ایک دفعہ تو بندہ نظر اٹھاتا ہی ہے نا پڑھنے کے لیے. تو آپ بتائیں اگر کسی نے دیکھ کے ایک دفعہ بھی پڑھ لیا تو لکھنے والے پر اللہ کتنا فضل فرمائے گا. درود و سلام نہ طبیعت کو میٹھا کر دیتا ہے، طبیعت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. مولانا ابو نصر رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے میں رات کو نا کبھی کبھی مدینہ شریف نکلتا تھا تو ایک درویش دودھ لے کے باہر آیا کرتا تھا. دودھ لے کے وہ باہر نکلتا تھا تو پتہ کہتا کیا تھا؟ کہتا تھا دودھ پی لو. تو لوگ پوچھتے تھے کتنے کا ہے؟ کہتے کوئی نہیں، بس تم دودھ پی لو اور مدینے والے پہ درود پڑھ دو. بھائی اتنا ہی، اتنی بات ہے، پیتے جاؤ اور درود شریف پڑھتے جاؤ. ایک تو درود و سلام پڑھنا ہے پورا ربیع الاول شریف. دوسری گزارش اس ماہ مبارک میں میری آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ سیرت کا کوئی ایک سبق ہر روز، میلاد شریف کے 30 دنوں میں سیرت کا ایک پورا باب، اس کو 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، 7 منٹ میں اگر بیان کیا جا سکے ایک باب. لوگوں کو بتاؤ نا کہ میرے نبی پاک کا حلم کس طرح کا تھا، لوگوں کو بتاؤ حضور کی حکمت کس طرح کی تھی.
لوگوں کو بتاؤ رسول پاک کی سچائی، دیانت، امانت کے معاملے میں سیرت کا منہج اور معیار کیا تھا، لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ مدینے والے پہنتے کس طرح کا تھا، کھانے میں طرز محبت کیا تھا، حضور کی سیرت کا ایک پہلو روز میں اکثر اپنے آپ سے کہتا ہوں ہم نے حضور کی سیرت کھول کے بیان نہیں کی، کاش ہم حضور کی سیرت کھول کے لوگوں کو سناتے، کھول کے مطالعہ کرتے، ریسرچ کرتے، بیان کرتے، تدریس کرتے، بتاتے، پڑھاتے، سناتے۔ میری ملت کا کوئی جوان کسی ایکٹر اور کرکٹر کو آئیڈیل نہ بناتا، کسی موٹیویشنل سپیکر کے پاس جا کے نہ بیٹھتا، کہیں سے وہ اپنی ذہن سازی نہ کراتا، کہتا چپ کر، مجھے پتہ ہے میرے نبی پاک کا مصیبتوں میں طریقہ کیا رہا، مجھے پتہ ہے حضور کا نعمتوں میں طریقہ کیا رہا، مجھے پتہ ہے رسول پاک علیہ السلام کا گھر والوں کے ساتھ رویہ کیا رہا۔ سیرت کے باب پورا ربیع الاول آپ سنیں بھی اور کوشش کریں کسی ایک کتاب ہے سیرت کی، بڑی سادی سی کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے لکھی ہے، سادی سی ایک ہی جلد میں، ذرا زیادہ آسان ہے، وہ کتاب لے لیں آپ، اور اس کتاب کو نا آپ حضور کے جو اخلاق کے باب ہیں، جو شمائل ہیں، خصائل ہیں، فضائل ہیں، ان کو پہلے پڑھیں، اور آپ ذرا تھوڑا سا نا غور کے رک کے حضور کی سیرت مبارکہ کے جملے، یہ ربیع الاول شریف نہ سارا حضور کی یادوں کے نام کر دیں، آپ یقین کریں گے سیرت تعمیر کر دے گی آپ کو، آپ کی شخصیت کے اندر جتنی کمزوریاں ہوں گی حضور کی سیرت مبارکہ پڑھنے کی برکت سے اللہ وہ ساری کمزوریاں اپنے فضل سے دور فرمائے گا۔ خدا را محافل کا ماحول بہت سنجیدہ کر لیں، بہت سنجیدہ، محفل روحانیت والی بنائیں، کوشش کریں محفل میں وضو کر کے آئیں، سر ڈھانپ کے آئیں، حضور علیہ السلام کی نعت سننی ہے، خوشبو لگا کے آئیں، نبی کریم کی محفل نور میں بیٹھنا ہے، وہاں ادب کے ساتھ آئیں، خشوع کے ساتھ آئیں، توجہ آپ کی نعت خواں کے شعر پہ ہو، آپ اپنا سرور اور ذائقہ پورا کریں، خوبصورت محفل کریں، کوشش کریں اتنا رش نہ ڈالیں کہ وہ مجلس اتنی لمبی ہو جائے کہ پھر صبح فجر کی نماز کے لیے لوگوں کے لیے مشقت بنے۔ آپ 1-1.5 گھنٹے میں بڑا معقول پیغام، سونی نعت، ویسے بھی آپ اچھے طریقے سے ایک شخص کو موقع دیں، وہ 2 نعتیں پڑھے، 3 پڑھے، ایک سونی تلاوت کریں۔ ایک بات جو ہر سال کہتا ہوں پھر کہہ لوں، محفل میلاد میں وہ والا کام نہ کریں جو ہم سیاستدانوں کے مسئلے میں کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ میلاد کی سٹیجوں پہ بھی پھر تگڑے لوگ جمع ہو جائیں، غریب بیچارے میلاد میں بھی پیچھے رہ جائیں، وہ ڈھونڈتے ہی رہیں کہ ہمیں عزت کس دن ملنی ہے، بس جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی ہو اس کی سیٹ بھی اگلی ہو، سارا سال بے شک مسجد نہ آئے، یہ رویہ ٹھیک نہیں، یہ انداز تکلیف دہ ہے غریبوں کے لیے، آپ یہ رنگ اختیار ہی نہ کریں، اور مہربانی کریں آپ تو کہتے ہیں کہ میلاد شریف کا لنگر برکت والا ہے، اور آپ تو کہتے ہیں یہ محفل سارا سال برکت والی ہوگی، تو آپ کے بیٹے کے نام کی جو دعوت ہوتی ہے ولیمے کی، اس میں بھی آپ چھتوں سے ڈبے پھینکتے ہیں چاولوں کے، اس میں بھی آپ یہی سلوک کرتے ہیں جوس والے ڈبوں کے ساتھ کہ چھت سے پھینک دیں، یہ لے لو میلاد کا ہے، میرے بیٹے کے ولیمے کا، اس طرح پھینکتے ہو، تو یہ حضور کے میلاد کے ساتھ یہ حال ہے۔ آپ وہاں بھی آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں آپ کو چونکہ میں روز جاتا ہوں تو میں حقیقت بتا رہا ہوں، چودھریوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے سونے دسترخوان، اعلیٰ غذائیں چن دیں آپ نے، اور جناب وہ جو غریب طبقہ بیچارہ آیا تھا اس کو چھاپروں میں چاول پھینک دیا آپ نے، چے مانا دارت۔ اگر یہ لنگر میلاد کا ہے چاول والا، یہ اگر غریب کے گلے سے اتر جاتا ہے تو نعت خواں کے گلے سے بھی اتر جائے گا، پیر صاحب کے گلے سے بھی اتر جائے گا، کوئی اتنی مصیبت والی بات، ایک جیسا لنگر، یہ کیا بات ہوئی، بزرگوں کے نام کا جو لنگر سادہ ہو وہ مرید کھائیں، اور جناب وہ اقبال نے کہا تھا کہ مرید بیچارے کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن،
یہ رنگ، آپ عشرت قدوں میں رہیں اور آنے والا اس کو سڑک پہ بھی سونے کی جگہ نہ ملے۔ یہ حضور کا میلاد ہے، آپ طے کر لیں کہ رسول پاک نے بتایا ہے کہ جس پلیٹ میں روٹی ابو بکر صدیق کھائیں گے اسی میں بلال حبشی بھی کھائیں گے۔ یہ طے کیا ہے میرے رسول پاک نے۔ ملت کے جوانوں طے کرو حضور کے میلاد پر کہ جس پلیٹ میں کھانا فاروق اعظم نے کھایا ہے اسی میں کھانا حضرت عامر بن فہیرہ نے بھی کھایا ہے، اسی میں سلمان فارسی نے بھی کھایا ہے، صہیب رومی نے بھی کھایا ہے۔ ایک ہی صف تھی۔ اگر حضرت ابو ذر غفاری کے منہ سے نکل گیا جناب بلال کے لیے کہ او حبشن کے بیٹے، تو نبی پاک نے کہا کہ ابو ذر تو چودھریوں کا پتر ہے، تیری بڑی شان ہے، بندہ بھی بڑا سچا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، پر جتنی شان تیری ہے بلال کی بھی اتنی ہے، کارنا معذرت۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری نے پھر حضرت بلال کے آگے لیٹ کے کہا تھا اب حالات بدل گئے ہیں، اب غریبوں کی غربتیں بازاروں میں رولی نہیں جائیں گی، اب مدینے والے کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جس میں عزت ہی عزت ہے۔ فرمایا اب اپنا پیر اٹھا اور میرے سینے پہ رکھ، میں بتاؤں کہ تھے تو آپ حبشن کے بیٹے ہی، پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑھ گئے ہیں ہم سب کے سردار ہو گئے۔ کم از کم آپ حضور کے میلاد کے نام کی محفل میں اتنا تو کریں کہ امیر غریب کی روٹی ایک جیسی کر دیں، کم از کم اتنا تو کریں نا، آپ سادہ کریں چیزوں کو اور غریبوں کو بٹھا کے نا، یہ بڑا کمال ہوگا۔ روز محفل ہونی ہے، سونا لنگر، صاف ستھرا، اور آپ جب بہترین گوشت ڈال کے کھانا پکائیں تو وہ بیچارہ غریب جو مزدوری کر کے آیا، جس کے بچے ہفتے کے بعد بھی گوشت نہیں کھاتے، وہ بھی ذرا اپنے تینوں بیٹے لے کے آئے، پلیٹ میں بیٹھ کے لنگر کھائے، اور اس کے دو بیٹے پوچھے ابا جی آج بڑا مزہ ہے روٹی کا، تو وہ کہے پتر آج میلاد مصطفیٰ ہے میرے نبی پاک، آج محفل ہے حضور کے نام کی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ 3 سال کا بچہ بھی منہ کے اندر بوٹی رکھے ہوئے بھی یاد کر لے گا کہ جب حضور کا میلاد ہوتا ہے نا پھر غریب امیر کٹھے بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں، یہ وہ یاد کر لے گا اور اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ آپ یقین کریں آج تقریر شکریر نہیں، موضوع نہیں، آج تو میں جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، پہلی محفل میلاد میں حاضر ہوں، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں اور آپ کو سبق دے رہا ہوں کہ پورا مہینہ کس طرح کر کے چلنا ہے، سونا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ پورا مہینہ، اور سونی نعتیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ، صبح و شام درود شریف پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ تعالی مٹھائی کھانی بھی ہے کھلانی بھی ہے انشاءاللہ پورا لطف۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، دلیلیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، مجھے کہنے لگے ویسے آپ کے میلاد کے بارے میں جذبات کیا ہیں، آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں ربیع الاول میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں کسان کا بیٹا ہوں، میرے ابا جی نا کھیتوں میں کھاد بکھیرا کرتے تھے، کھاد کھلاری دی سی نا، تو وہ ایک طریقہ تھا ان کا کہ وہ نا لے کے نا پرنا رومال تو گلے کے ساتھ باندھ لیتے تھے، یوں پیچھے یہاں باندھ لیتے تھے اور آگے سے اس کو پکڑ لیتے تھے، اس میں کھاد ڈال لیتے تھے، تو پھر اس میں سے نکالتے رہتے تھے اور کھیتوں میں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ جو تو کہتے ہیں نا کہ تیرا میلاد کے بارے میں جذبہ کیا ہے، تو میں نے کہا میرا میلاد کے بارے میں جذبہ یہ ہے کہ میرا دل کرتا ہے 12 ربیع الاول کو فجر پڑھوں اور وہ رومال گلے میں باندھ لوں، اس کے اندر مٹھائی ڈال لوں اور گلی گلی نکل جاؤں اور ہر ایک کے منہ میں لڈو ڈال کے کہوں کھا آج میرے نبی کا میلاد۔ میرا جذبہ ہے میلاد کے لیے، یہ میرا جذبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے گا، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے۔ عجیب تماشا ہے، حضور کا کھا کے حضور کے غلاموں سے الجھتے ہیں، اے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ اور کمال کر دی، کہنے لگے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، وہ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں،
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور کیا خوب کہا، فرمانے لگے فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے۔ اگر میں اپنے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہوں تو کہوں گا اس کی طرف جس نے مانگا تھا، اس کی طرف دریا بہا دیے، دربے بہا دیے ہیں۔ بھائی خوب حضور کا ذکر کریں، لیکن سنت کی، شریعت کی، دین کی مکمل پیروی کریں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول، جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔